اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بعد رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں۔ میں بردباری کے ساتھ درگزر کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت کے سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے کہا ہے تو تم ان کو جلتی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اس طریقے پر رہو گے ان کے مقابلے میں ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، میرے عمل تو اتنے نہ تھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری اولاد کے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ دیکھیے اس حدیث کی روشنی میں کہ بندے کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، تو کوشش کریں اپنی اولاد کو حلال کھلائیں، اس کی اچھی تربیت کریں کہ کل کو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ قبر کے اندر ہے اور مٹی کے اوپر اس کی اولاد اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے یا کوئی نیکی کا کام کرتی ہے، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کی وجہ سے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اجر ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرنی ہے جس طرح میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان موجود ہیں، تبھی وہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی انشاءاللہ۔ اور یہاں پر ایک دعا بھی سبھی بھائی سبھی بہنیں کریں کہ جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اور اپنے حبیب کے صدقے سے ان سب کی اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، آمین ثم آمین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جنت میں موجود اس کی خوبصورت آنکھوں والی حور جو بیوی ہوتی ہے اس کی دنیاوی بیوی سے کہتی ہے، تیرا ستیہ ناس ہو، اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے اور جلد ہی تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس جنت آنے والا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ پاک سب میاں، سب شوہروں اور سب بیویوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی نہ مٹنے والی محبت کو ڈال دے اور سب گھروں سے لڑائی جھگڑے اپنی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔